رہا کہ یہ قربانیاں مسلمانوں نے کیوں دیں آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے، ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو یہاں کے برادران وطن، یہاں کے ہندوؤں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اس لیے کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور درد مسلمانوں کو تھا، اسی لیے یہ لڑائی مسلمانوں نے شروع کی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور 1807 میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا جہاد کا، کئی لوگوں نے بیعت کیا، بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے، خاص طور پر جمعیت العلماء کے لوگوں نے، ذمہ داروں نے ہمارے سامنے بہت سی باتیں یہاں پر رکھی۔ 3 مراحل آزادی تحریک ہند کے ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں کہیں بھی برادران وطن نہیں پائے جاتے، صرف اور صرف خالصتاً علماء، سہارنپور، شاملی، جھنجھانا سے لے کر دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی اور مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکا نہ دیا گیا ہو۔ پھانسی پر لٹکے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ گولیاں ماری گئی، نہیں بلکہ توپ کے سامنے کھڑا کر کر توپ چلائی گئی، جس کے نتیجے میں جسم کے پرخے اڑ گئے۔ یہ سب ہوا اور مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ میں نفرت کی۔ نفرت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے انگریزی زبان نہیں سیکھی، نفرت کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی انگریز سے کبھی ہاتھ ملا لیتے تو اس وقت تک اس ہاتھ سے دوسرا کام نہیں کرتے تاکہ وہ ہاتھ کو دھو نہ لیتے۔ اس حد تک نفرت تھی انگریزوں کے ساتھ میں مسلمانوں کی، اور نفرت کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ اور بعد میں جو لوگ آزادی کے سورما بنے، جس کے اندر گاندھی جی ہوئے، گاندھی جی پیدا ہوئے 1869 میں، 1869 میں پیدا ہوئے گاندھی جی۔ نہرو یہ 1889 کے اندر پیدا ہوئے۔ کانگریس قائم ہوئی 1885 کو، کہا یہ جاتا ہے کہ کانگریس آزادی کی جنگ کے اندر تھی۔ ولبھ بھائی پٹیل وہ 1875 کو پیدا ہوئے۔ سبھاش چندر بوس یہ 1897 کو پیدا ہوئے، 1897 کے اندر پیدا ہوئے۔ اور جس وقت مسلمان انگریزوں سے نبرد آزما تھا، یہ بعد میں آزادی کے جو سورما بنے وہ لندن میں انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور مسلمان انگریزی تعلیم سے دور تھا۔ بہت سے لوگوں کے نام یہاں پر لیے گئے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو میں دہراؤں اور آپ کا اور قیمتی وقت میں لوں۔ یقیناً یہ جو موضوع ہے، اس سے پہلے ایک سیمینار رکھا گیا تھا، بیرسٹر اویسی صاحب نے ایک سیمینار رکھا تھا، اور یہ جو ایریا ہے ٹولی چوکی اور برنداون کالونی وغیرہ کا، یہ دراصل سیمینار وغیرہ اور ڈسکشنز وغیرہ رکھنے کا ایریا ہے، یہ خطابات عام کا ایریا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پر کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیوں مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، بھلا دیا گیا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی اہم ترین وجہ
آزادی ہے؟ آزادی ہم کو ملی ملک کی تقسیم کے ساتھ میں. ملک کی جب تقسیم ہوئی تو عناد، بغض، نفرت اور پھر ایک طوفان برپا تھا، جس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ تعصب کے اندر اضافہ ہوا اور تقسیم کی پوری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی، حالانکہ تقسیم مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی اور مسلمانوں نے کبھی تقسیم کا مطالبہ نہیں کیا. وہ بعد میں چل کر دیکھا کہ ان کے تیور ٹھیک نہیں ہیں تو مسلم لیگ کی تحریک شروع ہوئی، ورنہ تقسیم مسلمانوں کے حق میں تھی نہیں. اور متحد رہنا، پورے ملک کا متحد رہنا ان کے حق میں نہیں تھا. اگر ملک متحد رہتا آج تو آج پرائم منسٹر مسلمان ہوتا. اور یہ جان چکے تھے، اسی لیے انہوں نے ملک کو سازش کے تحت تقسیم کروایا. اور تقسیم بھی کیسے کروایا؟ بندر بانٹ. مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، دونوں کے درمیان میں کوئی خشکی کا راستہ نہیں، سمندر کا راستہ ہے، بھارت سے ہو کر گزرنا ہے، درمیان میں بھارت ہے. اور وہ ملک بھی بہت دنوں تک ایک نہیں رہ سکا، وہ بھی تقسیم ہو گیا. تو دوستو، اس وقت عناد ہے، بغض ہے، حسد ہے، پولرائزیشن ہے. اور یہ سب کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جب ترنگے کا پروپوزل پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے کہا، اور تاریخ کے اندر درج ہے، منٹس میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت کا جو جھنڈا ہوگا وہ گھیروا ہونا چاہیے، یہ ترنگا نہیں چلے گا یہاں پر. اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر پر جھنڈا لہرایا جائے. تو ابھی حال میں کسی اخبار میں ایک لطیفہ آیا کہ ایک چھوٹے آفیسر نے بڑے آفیسر کے پاس ایک غریب آدمی کو لے گیا اور کہہ رہا ہے کہ صاحب، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جھنڈا ہے اور وہ لہرانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس گھر نہیں ہے، آپ گھر دیجئے. تو یہی وزیر اعظم ہے، اور وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے اور اس کو میں نے سیو کر رکھا ہے کہ 2022 تک ہر ایک کو گھر ہوگا، بغیر گھر کے کوئی نہیں رہے گا. لکھ لو، لکھ لو. تو آزادی ملی. کیا واقع آزاد ہے ملک؟ واقع آزاد ہے؟ خوف کے سائے ہیں، خوف کے بادل ہیں، حق گو لوگ پریشان ہیں. ایک مرتبہ UAPA NIA کے تحت اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو 6 سال تک تو اس کی بیل نہیں ہوگی. یہ ہے آزادی؟ یہ ہے آزادی کہ ED کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ کسی کو گرفتار کیا جائے، اور اشارے سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ نہیں، ED کو اس بات کا اختیار ہے، انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو اس وقت آزادی خطرے میں ہے. اب آزادی کا جشن وہ لوگ منا رہے ہیں جو انگریزوں کے مخبر تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے. گوالکر نے ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ معافی نامہ لکھ کر دے کر وہ جیل سے نکلا. ساورکر جیل سے نکلے وہ، اور آخری زمانے تک انگریزوں کا وظیفہ جاری ہوا ان کو، اور انگریزوں کا وظیفہ کھاتے رہے. اور یہ لوگ اب اس وقت جشن آزادی پورے جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں. ان کو اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. یقیناً
یہ ترنگا ہمارے دلوں پر نقش ہے. ہم کس طرح ملک سے محبت کرتے ہیں, ملک کی آزادی ہم کو کتنی عزیز ہے, ہمارے علماء کرام سے آپ نے سنا. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو ہم ختم کریں, ہم برادران وطن سے کمیونیکیٹ کریں. ہم برادران وطن سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے خول میں بند ہیں. اب ہم کمیونیکیٹ کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس کچھ اسٹف ہوگا, کچھ معلومات ہوں گے. ہمارے نوجوان فلم اسٹار, ٹینس اسٹار, کرکٹ اسٹار کے سلسلے میں جتنا جانتے ہیں وہ ہمارے سورماؤں اور ہمارے رہنماؤں کے سلسلے میں اتنا نہیں جانتے اور جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اور یہ ذمہ داری بڑے لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو اس کی تعلیم دیں, اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دیں. محلوں کے اندر, کمیونٹی ہالز کے اندر ایکسٹینشن لیکچرز رکھیں. ان موضوعات پر کم از کم 15 اگست ختم ہونے تک تمام مسلم محلوں کے اندر مسلم مجاہدین آزادی پر ایکسٹینشن لیکچرز رکھیں. ہم نے تیلگو زبان کے اندر بھی مجاہدین آزادی کی تاریخ کا ترجمہ کروایا ہے, 2 جلدوں کے اندر موجود ہے. تیلگو زبان میں کروایا ہے, انگریزی زبان میں موجود ہے. تو دوستو, اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کو برادران وطن تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ کیپٹن پانڈورنگا ریڈی جیسے لوگ زندہ ہیں اس وقت ان سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوں گے. اور وہ تمام برادران وطن جو میں ان کو عام طور پر ابو طالب صفت لوگ کہتا ہوں, میں ابو طالب صفت لوگ, ایمان نہیں لائے حضرت ابو طالب, لیکن آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے پشت پناہ بنے رہے. ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس ملک کے اندر پائی جاتی ہے. اویسی صاحب جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جو منتشر نفوس پائے جاتے ہیں ان کو متحد کریں. وہ بالکل پراگندہ ہیں, ان کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ برملا لکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں, یہ ملک کو پھر ایک مرتبہ غلامی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ آزادی کا جشن جو ہم منا رہے ہیں اس عزم کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے کہ ایک اور آزادی کی جنگ ہم کو لڑنا ہے. جب تک ہم ایک اور آزادی کی جنگ نہیں لڑیں گے اور اس کو نہیں چھیڑیں گے اس وقت تک حقیقی آزادی اس ملک کے اندر نہیں مل سکتی. ایک غلامی سے تو ہم نکل گئے, لیکن ایک اور غلامی کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہماری گردنیں پھنسی ہوئی ہیں اور ہماری نسلیں پھنسی ہوئی ہیں. امید ہے کہ مسلمان اس جانب توجہ دیں گے اور پھر جو ان کا مسلسل کام ہے, جو فوکس جس پر کرنا ہے, فوکس کس پر کرنا ہے مسلمانوں کو؟ فوکس کرنا ہے دعوت دین برادران وطن تک پہنچانا. یہ ہمارا فوکس, چاہے آپ کہیں بھی رہیں, آپ کچھ بھی کرتے رہیں, لیکن یہ کام ہم سب کو کرنا ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو کل ہم دنیا کے اندر بھی اس کی سزا پائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کی سزا پائیں گے. دنیا کی سزا تو آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے, آخرت کی سزا کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے, دعوت دین کا کام, شہداء علی الناس کا کام, شہید یہی ہے اصل میں شہید, کہ ہم شہادت کا کام انجام دیں, ایویڈنس فراہم کریں, ہم اسلام کے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ایمبیسڈر بنیں, نمائندہ بنیں ان کے. اور یہ کام جب تک مسلمان نہیں کرے گا اس ملک کے اندر اس کی بے وزنی, بے وقتی ختم نہیں ہوگی. آپ چاہے واویلا مچاتے رہیں کہ ہم کو تاریخ سے مست کر دیا گیا, اخبارات کے اندر مسلم مجاہدین آزادی کے فوٹو نہیں آ رہے ہیں, آپ کچھ بھی کہتے رہیے, لیکن آپ کی کوئی نہیں سنے گا تاکہ آپ اس کام کو کرتے ہوئے طاقتور نہیں بنیں گے. ہم کو جو طاقت ملے گی اسی طاقت کے ذریعے سے ہم کو طاقت ملے گی, اور اسی طاقت کے ساتھ مجاہدین آزادی نے جنگ لڑی. اور جو لوگ بعد میں جو سورما بنے, میں نے ان تمام کے ڈیٹ آف برتھ آپ کو بتائے ہیں,
ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے سامنے یہ باتیں بیان کریں ہم، تاکہ ان کو حقیقی جو پکچر ہے، حقیقی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، ان کو معلوم ہو سکے۔ امید ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے دوست اسد الدین اویسی صاحب اور ان کے تمام جتنے کارکن ہیں، ذمہ داران ہیں، ایم ایل ایز ہیں، کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور امید ہے کہ اس کو ہم کلوز ڈور میٹنگز کے ذریعے سے ہم برین اسٹارمنگ کے پروگرامز ہم رکھیں گے، نوجوانوں کو ہم ان کے اندر شعور بیدار کریں گے، اور شعور بیدار کرنے کا کام یہ مسلسل کام ہے، متواتر کام ہے، اور یہ کام ہم انشاءاللہ انجام دیں گے۔ تو امید ہے کہ کچھ چینج اور تبدیلی آئے گی، اور چینج اور تبدیلی لائے بغیر اس امت کو ہم اٹھا نہیں سکتے، اور اس ملک کو حقیقی آزادی ہم نہیں دلا سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔